السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی نے جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں غیر مقلدین حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین، کبھی کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کی اجماع ہے، تو اس کے بارے میں جواب درکار ہے۔ تو قارئین کرام تمام ساتھی یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جراب کسے کہا جاتا ہے۔ جسے ہم عام طور پر تعریفیں دیکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ہاں اور غیر مقلدین حضرات کے ہاں بھی جراب اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہیں لباس الرجل، لباس القدم، لفافت الرجل وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی قدم کے لباس کو کہا جاتا ہے، قدم کے لباس کو کہا جاتا ہے۔ محمد صادق سیالکوٹی صلاۃ الرسول کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ پاؤں کے لفافے کو جراب کہتے ہیں، خواہ وہ جرمی ہو یا سوتی ہو یا اونی ہو۔ اب اس تعریف پر اگر ہم کھول گئے تو اس تعریف کے اعتبار سے جرابیں صرف جو اس زمانے کی جرابیں نہیں ہیں جو ہم پہن رہے ہیں، جو جرابیں ہم پہن رہے ہیں اس زمانے کی جرابیں کو جراب نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر چمڑے سے بنی ہوئی ہو تو اس پر بھی جراب کا اطلاق ہوتا ہے، جس سے ہم موزہ کہتے ہیں، لوگ اسے بھی جراب کہا جا سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث جو پیش کرتے ہیں کہ مسح علی الجوربین والنعلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین اور جرابوں پر مسح کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، بلکہ غیر مقلدین حضرات کی کتابوں کے ایک حوالے دو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں اس کے متعلق دے کہ میری تحقیق میں مسح علی الجوربین پر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو کلام سے خالی ہو۔ ان کی کلام کا حاصل یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق مسح علی الجوربین پر ایسی کوئی حدیث نہیں جو کلام سے خالی ہو۔ اسی طرح میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، جو جرابیں ہم پہنتے ہیں ان جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ لأنه لم يقم على جوازه دلیل، کیونکہ اس کے جواز پر کوئی دلیل ہی قائم نہیں ہے۔ وكل ما تمسك به المجوزون ففيه خدشة، اور ہر وہ دلیل جس پر جواز والے علماء نے استدلال کیا ہے اور جائز کہنے والوں نے اس سے دلیل پکڑی ہے تو اس میں ضعف ہے۔ اسی طرح کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ ہے، تو اجماع صحابہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کیا ہوا ہے، لیکن وہ کس طرح جرابیں تھیں؟ تو اس کے بارے میں مبارک پوری لکھتے ہیں، مغنی ابن قدامہ کے حوالے سے وہ ایک بات نقل کر رہے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جس جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے وہ جرابیں ہمارے زمانے کی یہ جرابیں نہیں ہیں، وہ جرابیں موزوں کے قائم مقام تھی، یعنی اس طرح جرابیں تھی جو موزے کے قائم مقام ہو سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ جن جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے وہ موزے کے قائم مقام ہوتی تھی، اس میں موزے کی شرائط پائی جاتی تھی۔ اب حاصل کلام یہی ہے کہ احناف کے نزدیک جو مسح علی الجوربین پر جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ احادیث ضعیف ہیں۔ اس کے کچھ حوالے آپ کے بھی زیر نظر کر دیے۔ اسی طرح جب وہ حدیث ضعیف ہوئے تو پھر اس بات کس طرح احناف کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور مسح یہ خلاف القیاس ہے، خلاف، تو لہٰذا جو اس پر موزے پر مسح خلاف القیاس ہے، لہٰذا وہ تو احادیث متواترہ سے ثابت ہو گئی۔ اب احادیث متواترہ تھی، موزے پر مسح کرنا تو ثابت ہوا، لہٰذا اب ہم قیاس کی طرف دیکھیں تو قیاس ہمیں ایسی جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت دیتا ہے جو بالکل موزے کی قائم مقام ہو، اس میں موزے کی شرائط پائی جا رہی ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ غیر مقلدین حضرات میں بعض اکابر حضرات ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ موجودہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح فتاوی نظیریہ میں ہے اور اس طرح فتاوی ثنائیہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔